بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید بالکل قریب ہے اور ہر مسلمان جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے ہر موقع پہ نیکیوں کا خزانہ ملے، نیکیاں ملیں، وہ نیک اعمال کرتا رہے، کسی نہ کسی طریقے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہے۔ جی ہاں، تو کچھ لوگوں کا یہاں پر نظریہ اور سوچ ہوتی ہے کہ روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو پہلی یہ بات ہے کہ قربانی والے دن کا روزہ بھی مشہور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں قربانی والے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو جو حقیقی اور شرعی روزہ ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حق زوجیت، بیوی کے قریب جانے سے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ تو اس طرح کا جو حقیقی روزہ ہوتا ہے وہ عید والے دن رکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہرگز رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو قربانی کے دن روزہ مشہور ہے، اس سے مراد عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے سے پہلے کچھ نہ کھانا مراد ہے، اور جب قربانی ہو جائے تو قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھائے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے دن مستحب عمل یہ ہے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ نہ کھائے، اگرچہ قربانی نہ کرنی ہو۔ بفرض ممکن اگر کھا بھی لیا تو جائز ہے، مگر حدیث پاک سنیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے، یعنی عید الفطر والے روز حضور کھانا کھا کے نکلتے، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن نہ کھاتے یہاں تک کہ نماز عید ادا کر لیتے۔ فتاوی تاطارخانیہ میں ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عید الاضحیٰ کو نماز عید پڑھنے تک روزہ رکھا، مطلب کیا کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے کچھ نہ کھایا، تو گویا اس نے 60,000 سال اللہ کی عبادت کی۔ یعنی کتنا بابرکت کام ہے اور کتنا نیک عمل ہے اور کتنی اس کی فضیلت ہے کہ جو بندہ قربانی والے دن قربانی کی عید نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھائے، تو فتاوی تاطارخانیہ جلد 2 صفحہ 71 پر موجود ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اس نے 60,000 سال اللہ کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ البحر الرائق میں بھی ہے کہ یوم الضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کے دن مستحب یہ ہے کہ بندہ پہلے کچھ نہ کھائے بلکہ اپنی قربانی کر لے، نماز عید کے بعد ہی قربانی کی جاتی ہے تو اسی کا گوشت کھائے۔ ایسے ہی غنیۃ المستملی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کھانے کو نماز عید کے بعد تک مؤخر کر دینا مستحب عمل ہے۔ فتاوی رضیہ شریف میں ہے کہ عید کے دن کا روزہ حرام ہے، مگر ہاں پہلی ذی الحجہ شریف سے لے کر 9ویں تک کے روزے بہت افضل ہیں، اور یہ روزے رکھنا بڑا افضل کام ہے، اگرچہ اس بندے نے روزہ رکھنے والا قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ سب نفلی روزوں میں بہتر روزہ جو ہے وہ عرفہ کے دن کا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا۔ ہاں قربانی کرنے والے کو یہ مستحب ہے کہ عید کے دن قربانی سے پہلے کچھ نہ کھائے، قربانی ہی کے گوشت میں سے کھائے، مگر یہ روزہ نہیں، نہ ہی اس میں روزے کی نیت کی جائے، کیونکہ قربانی والے دن اور اس کے بعد 3 دن تک روزہ رکھنا حرام ہے۔ بہر شریعت میں بھی یہی مسئلہ ہے عیدین کے بیان میں کہ عید الاضحیٰ تمام احکام میں عید الفطر کی طرح ہے، بعض باتوں میں فرق ہے۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے اگرچہ قربانی نہ کرنی ہو، اور اگر کھا بھی لیا تو جائز ہے۔ اب کیونکہ لوگ جو ہیں اکثر عرفہ کے روزے یعنی 9 ذی الحج کے روزے 10 ذی الحج سے ایک دن پہلے کا جو روزہ ہے 9 ذی الحج کا،
اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو 2020 میں 1441 ہجری کے اندر جمعے کو بن رہا ہے، اس کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ بالکل سنت سے ثابت ہے۔ آئیے اس کے بارے میں کچھ فضائل سنتے ہیں۔ تو سنیے، جو عرفہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں حدیث پاک سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ 125 پہ ہے۔ جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتسب، میں امید کرتا ہوں کہ عرفہ کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ بندے کے 2 سالوں کے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھے گا اس کے مسلسل 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے ایک اور حدیث پاک سنیے، الترغیب و ترہیب کی حدیث پاک ہے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ رسول مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عرفہ کے دن روزہ رکھے گا اس بندے کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو عاشوراء یعنی محرم الحرام کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسے ہی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ 113 پر موجود ہے۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اسے 2 سال کے روزوں کے برابر گمان کرتے ہیں، اس کے برابر گنتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی الترغیب و ترہیب کی ایک اور حدیث پاک ہے۔ زید بن ارقم راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ موجودہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 9 ذی الحج کے دن کے روزے کو 1000 دن کے روزوں کے برابر بتاتے تھے۔ یعنی جس بندے نے 9 ذی الحج عرفہ کے دن روزہ رکھ لیا اسے 1000 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ حج کرنے والوں کے لیے عرفات میں عرفہ کا روزہ رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جناب انہیں اجازت نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے، ان کو اجازت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے دن عرفہ کے اندر روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسے سنن کبریٰ امام بہقی کی جو احادیث کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے عرفہ کے دن عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ عمل بڑا ہی نیک اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا۔ اگر آپ قربانی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے پھر بھی آپ عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ دے رہے ہیں تو بڑی اعلیٰ بات ہے، اگر نہیں دے رہے تو اس دن کی جو برکت ہے، قربانی کا ثواب سے تو ہم محروم ہو گئے، وہ تو ہم نہ دے سکے، لیکن یہ جو اتنا بڑا ثواب ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 1000 دن کے روزوں کے برابر یہ 1 دن کا روزہ ہے، گویا کہ اس بندے نے 1000 روزہ رکھ لیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جو ثواب کا سلسلہ ہے، ہم کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دیں؟ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ ان دنوں میں روزہ بھی رکھیں گے، قربانی کا گوشت بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے، کس طرح بنایا جائے، اس کے کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ ہم وہ آپ کو بھیجیں گے۔ ہمارا چینل آپ لازمی سبسکرائب کریں، دینی شرعی معلومات اور رہنمائی کے حوالے سے بہت اچھا چینل ہے، اور ہماری ویڈیوز کو آپ لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کریں۔
انشاءاللہ یہ نیک عمل آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ پاک آپ پر، ہم پر، سب پر رحم فرمائے، آمین۔